ہماری جو نماز سے قبل گفتگو ہوئی تھی وہاں پر میں نے فقط آپ کو حدیث پاک کا متن سنایا تھا، حدیث نمبر 74 کا۔ وہ متن آپ نے سن لیا، ترجمہ آپ نے ملاحظہ فرما لیا۔ اس حدیث پاک کے اندر چند جو باتیں ضروری میں عرض کر دیتا ہوں توضیحاً تشریحاً۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ اس سے مناظرے کا ثبوت ملتا ہے، یعنی دو شخص آپس میں بیٹھیں جو عالم فاضل ہوں، ہم پلہ ہوں، علم کے اندر برابر ہوں، وہ کسی بھی مسئلے کی توضیح کے لیے، وضاحت کے لیے، کسی اعتراض کو دفع کرنے کے لیے وہ گفتگو آپس میں کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں، اس کو مناظرہ کہتے ہیں۔ اور مناظرے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ حق بات واضح ہو جائے۔ مناظرے کا مقصد کیا ہے؟ یعنی دو بندے آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو وہ آپس میں گفتگو کرنے والے جو متخاصمین ہوتے ہیں، گفتگو کرنے والے ہوتے ہیں، تو ان پر بھی اور باقی جو لوگ سننے والے ہوتے ہیں، ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، یا کسی بھی ذریعے سے ان تک بات پہنچتی ہے، پرنٹ ہو کر یا ویڈیو کے ذریعے، تو وہ بھی کیا ہوتا ہے، وہ بات ان تک پہنچ جاتی ہے اور حق بات کیا ہو جاتی ہے، واضح ہو جاتی ہے۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضرت آدم اور حضرت موسیٰ کی گفتگو کس مقام کے اوپر ہوئی۔ ظاہری بات ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پہلے پیغمبر ہیں، پہلے رسول ہیں، ابو الاجساد ہیں، بشریت کا آغاز ان سے ہوا ہے، وہ پہلے ہیں، اور حضرت موسیٰ ان کے ہزاروں سال بعد آئے ہیں، تو ان کی تو آپس میں ملاقات ممکن نہیں ہے بظاہراً، تو ان کی یہ ملاقات کہاں پر ہوئی؟ تو یاد رکھیں اس کے اندر مختلف اقوال ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ ان کی ملاقات ہوئی ہے عالم برزخ کے اندر، دونوں دنیا سے چلے گئے، وہاں پر ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ ان کی ملاقات عالم امر کے اندر ہوئی ہے، جس کو عالم حقیقت بھی کہتے ہیں، عالم علوی بھی کہتے ہیں، اس مقام کے اوپر ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ آسمان کے اوپر جہاں پر روحیں اکٹھی ہوتی ہیں وہاں پر ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ اور چوتھا قول یہ، اور یہی میرا پسندیدہ بھی ہے اور یہی مجھے درست بھی معلوم ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زندہ کیا، اور انہوں نے پھر حضرت موسیٰ سے ملاقات کی، اور ملاقات کے اندر آپس میں یہ باتیں ہوئیں۔ یعنی حضرت موسیٰ کا زمانہ تھا، آپ کی جو ظاہری زندگی تھی، بنی اسرائیل کی طرف جو آپ مبعوث ہوئے تھے، تو اپنی رسالت کی جو ڈیوٹی تھی اس ڈیوٹی کو انجام دے رہے تھے، آپ کی زندگی کا زمانہ تھا، اس زمانے کے اندر حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا اور ان کی آپس میں ملاقات ہوئی۔ یہاں پر ایک بات کی میں تھوڑی وضاحت کر دیتا ہوں، جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ آسمان کے اوپر روحیں تھیں تو آپس میں ان کی ملاقات ہوئی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کچھ سوال آپ کے ذہن کے اندر آئے، میں پہلے ہی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ جسم سے جس وقت روح نکل جاتی ہے تو اس کے مختلف ٹھکانے ہوتے ہیں، روح کے مختلف ٹھکانے ہوتے ہیں۔ بعض روحیں جو کفار کی ہوتی ہیں گندے نالوں کے پاس ہوتی ہیں، سجین کے اندر ہوتی ہیں، ایک مقام ہے، دوزخ کے اندر بھی ہو سکتی ہیں۔ اسی طریقے سے یہ گندے قسم کے تالاب وغیرہ ہوتے ہیں، پن کھٹ پہ مختلف قسم کی یہ جگہ بنی ہوتی ہیں، ناپاک جگہ ہوتی ہیں، تالاب وغیرہ ہوتے ہیں، ان کے پاس کفار کی روحیں ہوتی ہیں۔ اور جو مسلمان کی روح ہوتی ہے، مسلمان کی روحیں، بعض جو مسلمان ہیں، مؤمنین ہیں، ان کی روح قبر کے اندر ہی ہوتی ہے، یعنی قبر کے پاس ہی ہوتی ہے، سین کے اندر، اپنی جو قبر ہے اس قبر کے دائیں بائیں وہاں پر ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے پہلے آسمان کے اندر بعض صوفیاء کی، علماء کی روحیں، مؤمنین کی روحیں پہلے آسمان کے اوپر، بعض کی روحیں دوسرے آسمان کے اوپر، بعض کی روحیں تیسرے آسمان کے اوپر، بعض کی ساتویں آسمان کے اوپر، اور بعض کی روحیں جنت کے اندر ہوتی ہیں، قندیلیں وہاں پر ان کے ساتھ ہوتی ہیں۔ تو یہ روح کے مختلف مقامات ہوتے ہیں۔ اب روح کافر کی ہو یا مسلمان کی ہو، جسم قبر کے اندر جو پڑا ہوا جسم ہے یا جس مقام کے اوپر بھی ہے، تو اس روح کا اس جسم کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اور یہ جو روح اور جسم کا تعلق ہوتا ہے پھر اس سے ایک زندگی پیدا ہوتی ہے، اور اس زندگی کی وجہ سے، اس زندگی کے سبب سے، یعنی روح اور جسم کے اس تعلق کے سبب سے مردہ سنتا ہے اور مردہ محسوس کرتا ہے، اچھی باتوں کو بھی، بری باتوں کو بھی، عذاب کو بھی، ثواب کو بھی۔ یعنی ظاہری سی بات ہے، کافر ہے تو اس نے تو تکلیف ہی کاٹنی، اس کے لیے تو عذاب ہے، تو وہ عذاب محسوس کرتا ہے، اور مومن ہے تو وہ راحت محسوس کرتا ہے۔ ہمارے نزدیک یہ بات یاد رکھیں کہ قبر کی زندگی کے لیے روح کا جسم کے اندر داخل ہونا شرط نہیں ہے۔ ہاں ضروری بات ہے، اس طرح بھی ممکن ہے کہ روح، جس طرح احاد روح کے الفاظ آتے ہیں نا کہ احاد روح، پھر اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ جو روح جسم سے نکلی ہے پھر جسم کے اندر مکمل طور پر داخل ہو جائے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور اس طرح بھی ممکن ہے کہ جسم کے کسی ایک حصے کے اندر داخل ہو جائے جس سے زندگی پیدا ہو جائے، یہ بھی ٹھیک ہے۔
لیکن نہ جسم کے اندر داخل ہو اور نہ ہی کچھ حصے کے اندر داخل ہو، اپنی مقام کے اوپر ہو، کسی بھی مقام کے اوپر ہو، پہلے آسمان کے اوپر ہو، دوسرے مقام کے اوپر ہو، تو زندگی اللہ تعالیٰ اس جسم کے اندر پیدا کر دیتا ہے، اس روح کے توسل سے، اس روح کے تصدق سے، یعنی روح اور جسم کا یہ تعلق ہے۔ اور ان کے تعلق کی میں مثال بھی آپ کو دیتا ہوں، جس طرح یہ دیکھیں نا، سورج ہے، سورج کہاں پر ہے؟ اب سورج جہاں پر بھی ہے اس کا شعاؤں کے ذریعے ایک تعلق ہے، اس کی جو شعائیں ہیں، ریز جو شعائیں ہیں، اس کی شعائیں زمین کے اوپر پڑتی ہیں، جن کی وجہ سے پھل پکتے ہیں، جن کی وجہ سے زمین خشک ہوتی ہے، جن کی وجہ سے بالیدگی نصیب ہوتی ہے زمین کو، جن شعاؤں کی وجہ سے کھیتیاں تیار ہوتی ہیں، فصلیں تیار ہوتی ہیں، پھل پکتے ہیں۔ میری بات آپ سمجھ گئے؟ تو سورج اپنے مقام کے اوپر ہے، فلاسفہ کے نزدیک چوتھے آسمان کے اوپر ہے، سائنسدانوں کے نزدیک اور ہے، پھر علماء جو ہیں وہ اور کچھ کہتے ہیں۔ بہرحال چلو وہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی اس کے اوپر بھی آپ کو تفصیلی ڈیٹیل میں آپ کو بات بتاؤں گا۔ تو سورج جہاں پر بھی ہے زمین کے ساتھ اس کا تعلق ہے شعاؤں کے ذریعے، بالکل اسی طرح روح جس مقام کے اوپر بھی ہوتی ہے اس کا اپنے جسم کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اس تعلق کی وجہ سے زندگی پیدا ہوتی ہے، اس زندگی کی وجہ سے آنا جانا، سننا سنانا، محسوس کرنا، عذاب ثواب ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے نا، اس میں کوئی ابہام تو نہیں ہے نا، بس یہ بات آپ نے ذہن کے اندر رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تیسری بلکہ چوتھی بات یہ بھی یاد رکھ لیں کہ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ ثم اہبط الناس کہ بحطیتک الی الارض، پھر تیری وجہ سے، یعنی بظاہر جو خلاف اولا کام تو نے کیا تھا، تیری وجہ سے کیا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تیری اولاد کو زمین کی طرف منتقل کر دیا، یعنی اس درخت کا پھل آپ نہ کھاتے، اس درخت کا پھل آپ نہ کھاتے تو پھر کیا ہوتا؟ آپ زمین کے اوپر ہی رہتے۔ آپ کہاں پر رہتے؟ آپ جنت کے اندر ہی رہتے، وہاں پر ہی آپ کی اولاد ہوتی، زمین کی طرف نہ آیا جاتا۔ تو آپ نے پھل کھا لیا تو آپ کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے زمین کی طرف منتقل کر دیا۔ یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیں، یہ بات ہمارے عقیدے کے اندر شامل ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ تمام انبیاء علیہ السلام اعلان نبوت سے پہلے بھی، اعلان نبوت کے بعد بھی صغائر سے، کبائر سے، خطاؤں سے معصوم ہوتے ہیں۔ حضرت آدم کا یہ جو قول ہے، یہ جو عمل تھا علیہ السلام، جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ نعوذ باللہ من ذالک گناہ خطا کی نسبت کرتے ہیں تو وہ درست نہیں ہے، یعنی جو گناہ کہتے ہیں تو وہ تو قریب بکفر ہیں، وہ قریب بکفر ہے اور اشد قسم کے گمراہ لوگ ہیں اور اہل سنت سے بالکل خارج ہیں۔ لیکن بعض بہت ہی تھوڑے اکابرین ایسے ہیں کہ جنہوں نے خطا کی نسبت کی ہے حضرت آدم علیہ السلام کی ذات اقدس کی طرف، لغزش، خطا، اس قسم کے الفاظ لکھیں، بولیں۔ لیکن ہمارے نزدیک درست بات یہ ہے کہ حضرت آدم سے جو کچھ ہوا بظاہر خلاف اولا تھا۔ دیکھیں نا، گناہ خطا والی بات ہوتی، مستدرک پاک کتاب الجمعہ شریف کو آپ اٹھا کے دیکھیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ جمعے والے دن فضیلت والا ہے، جمعے سے بہتر کوئی دن نہیں ہے جس کے اوپر سورج طلوع ہوا۔ کیوں؟ فرمایا اس دن اللہ نے آدم کو پیدا کیا، اس دن پھر اس کو جنت کے اندر، آدم کو جنت کے اندر داخل کیا گیا، اور اسی دن آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا۔ ٹھیک ہے، دیکھیں نا، حضور علیہ السلام اس کو فضیلت کے اندر شمار فرماتے ہیں کہ آدم کو باہر کیا گیا، یعنی جمعے کے دن کی فضیلت کا ثواب یہ بھی ہے کہ اسی دن آدم علیہ السلام کو جنت سے باہر کیا گیا۔ تو کوئی گناہ خطا والی بات ہوتی تو حضور علیہ السلام اس کو فضیلت کے اندر شمار کرتے، یہ جمعے کی فضیلت کا سبب بن سکتا تھا؟ ہرگز نہیں۔ تو پتہ چلا یہ معاملہ اس طرح نہیں تھا، یہ بظاہر خلاف اولا تھا۔ پھر محدثین نے حدیث پاک کی شرح کے اندر لکھا ہے کہ یہ حیرت والی بات ہے، یعنی جنت کے اندر داخل ہوئی، یہ تو ماننے والی بات ہے، لیکن جنت سے باہر نکلے یہ فضیلت کا سبب فرماتے ہیں، یہ بظاہر نقل قبول نہیں کرتی، لیکن محدثین نے لکھا ہے، جامع ترمذی شریف کی شرح کے اندر موجود ہے، فرماتے ہیں لِكَوْنِهِ سَبَبًا لِوُجُودِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْلِيَاء، حضرت آدم کی پشت پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کا، سارے اولیاء کا نور رکھا، یعنی اکیلے آدم زمین کی طرف نہیں آئے، حضور علیہ السلام، باقی انبیاء، اللہ تعالیٰ کے نیک ولی، صالحین، کاملین لوگ، وہ بھی حضرت آدم کے توسل سے زمین کی طرف منتقل ہوئے، جس طرح حدیث پاک کے اندر آتے ہیں کہ پھر اللہ نے تجھ کو اور تیری اولاد کو زمین کی طرف منتقل کر دیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ عقیدے کی بات ہے، اس بات کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ چوتھی بات یہ کہ پھر حضرت آدم علیہ السلام کہنے لگے حضرت موسیٰ کو کہ فقال آدم انت موسیٰ الذی اصطفاک برسالاتہ وبکلامہ برسالتہ وبکلامہ وآتاک الالواح فیہا تبیان کل شیء، تم وہ نا کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے تورات عطا کی ہے
اور وہ تورات ایسی تھی کہ اس تورات کے اندر تبیان لکل شیء، ہر چیز کا بیان اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے رکھا ہے، ہر چیز کا بیان رکھا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جملہ احکام جو تیری قوم کو ضرورت تھے، جو تیری امت کو ضرورت تھے، جملہ احکام جو تیری امت کو ضرورت تھے، اللہ تعالیٰ نے تورات کے اندر بیان فرمائے۔ تو یاد رکھیں تورات ایک بہت بڑی کتاب ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے طویل واض و نصیحت کی ہے بنی اسرائیلیوں کو، بہت بڑی کتاب ہے۔ محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اشد اللمحات کے اندر لکھتے ہیں کہ 70 اونٹ اس کا بوجھ اٹھایا کرتے تھے تورات کا، اور اس کی ایک جز کی تلاوت 1 سال کے اندر مکمل ہوتی تھی۔ قرآن پاک کی کتنی جزیں ہیں؟ 30 جزیں ہیں نا، قرآن پاک کی کتنی جزیں؟ 30 جزیں۔ اور یہ بات بھی بیان یقنا کہ یہ ترکیب جو قرآن پاک کی ترتیب ہے 30 پارے جس کو آپ کہتے ہیں، یہ توقیفی نہیں ہے، یعنی اللہ رسول کی جانب سے نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ باتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں، یہ پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی جب درس قرآن ہوگا میں بیان کروں گا۔ بہرحال قرآن پاک کی 30 جزیں نا، تو ایک جز حافظ قرآن 8-10 منٹ میں پڑھ لیتا ہے، دوسرا کوئی آدمی جس کو صحیح اچھے طریقے سے تلاوت کرنا نہیں آتی 20 منٹ میں پڑھ لے گا، نصف گھنٹے میں پڑھ لے گا۔ لیکن تورات اتنی بڑی تھی کہ اس کی ایک جز 1 سال کے اندر اس کی قرات مکمل ہوتی تھی۔ ٹھیک ہو گئی یہ بات؟ یہ 4 باتیں ہو گئی۔ 5ویں بات جو حدیث پاک کے اندر خاص ہے وہ یہ یاد رکھیں کہ یہ جو گفتگو ہے حضرت آدم کی اور حضرت موسیٰ کی، دونوں کی گفتگو اپنے اپنے مال کے اوپر درست ہے۔ یعنی دیکھیں نا، کسی کو واعظ کرنا، نصیحت کرنا، کسی کے اوپر کچھ تان کرنا، امر نہی، اسی طریقے سے وجود، اسباب، شرائط، یہ ساری باتیں تقدیر ہیں، اور یہ ساری باتیں تقدیر کے تحت ہیں۔ حضرت آدم کی گفتگو تقدیر کے تحت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو تقدیر کے تحت، ان کا عمل تقدیر کے تحت، جو کچھ یہ چیزیں میں نے گنوائی سب کچھ تقدیر کے تحت تھا۔ لیکن یہ بات یہاں پر آپ نے خاص طور پر یاد رکھنی ہے کہ چونکہ موسیٰ علیہ السلام اس جان کے اندر تھے، اپنی رسالت کی ڈیوٹیاں ادا فرما رہے تھے، لہٰذا ان کی گفتگو ظاہری اسباب کے متعلق تھی کہ بظاہر دیکھو نا، یہ سامنے ایک پودا تھا، اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ آپ نے اس کا پھل نہیں کھانا، تو آپ نے نہ کھاتے، یہ اسباب کے تحت گفتگو تھی۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام چونکہ اس وقت اس جان کے اندر نہیں تھے بلکہ اس جان کے اندر تھے، عالم برزخ کے اندر تھے، عالم روحانیت کے اندر تھے، عالم علوی کے اندر تھے، تو انہوں نے وہاں پر پھر روحانی گفتگو کی ہے، حقیقت کی طرف اشارہ کرنے والی گفتگو، تقدیر کی طرف اشارہ کرنے والی گفتگو۔ ورنہ آپ دیکھ لیں کہ جس وقت دنیا کے اندر تھے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو کہہ دیتے پاک پروردگار کہ 40 سال قبل، جس طرح دیکھیں نا حضرت موسیٰ کو فرمایا کہ تیری تورات کے اندر نہیں ہے کہ میری پیدائش سے بھی 40 سال پہلے اللہ نے یہ بات لکھ دی تھی، تو حضرت آدم اللہ کو بھی کہتے ہیں نا اس دنیا کے اندر کہ پاک پروردگار اس بات کے اندر میرا قصور کیا ہے کہ 40 سال میری پیدائش سے بھی پہلے تو نے جو بات لکھ دی تھی، لیکن نہیں، اس دنیا کے اندر تھے، اسباب کے تحت گفتگو فرما ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللہ تعالیٰ سے معافیاں طلب کرتے رہے۔ وہاں پر تو اللہ تعالیٰ کو نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری تقدیر کے اندر، لیکن یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے گفتگو کی تو پھر ان کی طرف کیا ہو گیا گفتگو کی، فرمایا میری پیدائش سے بھی 40 برس قبل اللہ نے لکھ دیا تھا۔ ٹھیک ہے نا؟ دعا کرتے رہے پاک پروردگار اللہم انی اسألک بحق محمد فاغفر لی ذنبی، اللہ پاک میں حضور کے وسیلے سے تیری بارگاہ پہ دعا کرتا ہوں، یا اللہ میری بظاہر خلاف ہے اللہ اس کام کو معاف فرما دے۔ تو اس جان کے اندر تھے تو ظاہری اسباب کے تحت گفتگو کی، اس جان کے اندر چلے گئے تو حقیقت کے تحت گفتگو کی۔ تو یہاں پر یہ بات تقدیر کی ہے، ٹھیک ہے؟ حضرت موسیٰ کی جو گفتگو ہے وہ اسباب کے تحت ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی جو گفتگو ہے وہ تقدیر کی طرف اشارہ ہے۔ اپنے اپنے مال کے اوپر دونوں حضرات انبیاء علیہ السلام کی گفتگو درست ہے۔ تو یہ تقدیر کی گفتگو تھی، تقدیر کی طرف یہ حدیث پاک بھی اشارہ کرتی ہے۔ اس کے اندر اور بھی کچھ رموز اور اسرار ہیں جو صوفیاء نے بھی بیان کیے ہیں۔ بہرحال وہ کیا کہتے ہیں کہ ہر شخص کے ساتھ اس کی عقل کے مطابق گفتگو کرنی چاہیے، کلم الناس علی قدر عقولہم، آپ کے ساتھ جو میں گفتگو کرتا ہوں تو یہی کرتا ہوں کہ جو باتیں آپ کو سمجھ آنے والی ہوں، ٹھیک ہے؟ اگر اس طرح میں اشارات وہ جو صوفیاء کے، اور ان میں بھی اتنا لمبی چوڑی باتوں کے اندر نہ پڑا کرو۔ کل ہی میں ایک حدیث پاک کی ایک شرح کتاب پڑھ رہا تھا، نام ابھی میرے ذہن کے اندر نہیں، غالباً ریاض الصالحین کی شرح تھی۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو خواب کے اندر کسی نے دیکھا، فرمایا کیا حالت ہے تمہاری؟ تو انہوں نے فرمایا کچھ بھی نہیں، سارے وہ اشارات جو تھے صوفیاء کے اور بڑی لمبے چوڑے وظائف وہ سارے چلے گئے، مجھے فقط ان 2 رکعتوں نے فائدہ دیا، 2 رکعت نفل نے فائدہ دیا کہ جو میں راتوں کو اٹھ کر یعنی تہجد کی نماز میں پڑھا کرتا تھا، یعنی رات کے پچھلے پیر اٹھ کر جو میں نماز ادا کیا کرتا تھا، بس وہی چیز کام آئی ہے مجھے۔
تو ان کی طرف اتنی ان باتوں کی طرف مختلف جو یہ لچھے دار قسم کی گفتگو ہوتی ہیں یا کچھ اشارات ہوتے ہیں، آپ کے کام کے ہوتے بھی نہیں ہیں، وہ صوفیاء کی باتیں ہوتی ہیں، ان کا ایک مقام ہے، اپنا سٹیٹس ہے، وہ اس تک پہلے بندہ پہنچے پھر اس قسم کی باتیں اچھی لگتی ہیں۔ زمین کے اوپر آپ بیٹھیں آسمانوں کی باتیں کریں، اچھا نہیں لگتا، پہلے اس مقام کے اوپر آئیں، ان تک پہنچ جائیں، پھر وہ چیزیں آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں، پھر بے شک اس قسم کی گفتگو کریں۔ تو جتنی باتیں آپ کو سمجھ آ سکتی ہیں تو میں نے وہ بیان کر دی ہیں، وہ کچھ رموز اور اسرار کی باتیں آپ اگر میں کر بھی دوں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ اوپر سے گزر جائیں گے، آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئے جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بار دیگر دعا کرتے ہیں کہ ہماری یہ جو مجلس ہے، اس مجلس کا ثواب الحاج ثناحان رسول الحاج خالد حسنین خالد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی روح مبارک کو تحفہ پیش کرتے ہیں حضور کے توسل سے، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے توسل سے۔